بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر وہ دن امیر ابن مرقوم کی زندگی کا یادگار دن تھا جب پورے شام میں صلاح الدین ایوبی کی موت کی خبر عام ہو چکی تھی۔ امیر ابن مرقوم خوشی سے پاگل ہو کر گلی کوچوں میں چیختا پھر رہا تھا، لوگوں سنو، قدرت نے میرے ساتھ انصاف کر دیا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے اختیارات استعمال کر کے مجھے سلطان عادل کے ہاتھوں معزول کرا دیا تھا، مگر حقیقی عادل تو اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی عدالت میں کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ اس نے میری ذلت اور رسوائی کا انتقام لے لیا اور نجم الدین ایوب کا بیٹا صلاح الدین مر گیا۔ امیر ابن مرقوم کی وحشیانہ چیخیں سن کر بہت سے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ ان کے چہروں سے افسوس کا اظہار ہو رہا تھا، اور جو لوگ تہمت طرازی کے واقعہ سے باخبر تھے انہیں پاک باز اور جواں سال صلاح الدین ایوبی کی ناگہانی موت کا بہت صدمہ تھا، اور وہ اسلامی رسم کے مطابق دل ہی دل میں مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ اور نجم الدین ایوب کے گھرانے پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی ان سے اتنی جلدی بچھڑ جائے گا۔ زبیدہ اپنے جانے والے بیٹے کا پکارتے پکارتے شدت غم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی توران شاہ اور ملک عادل روتے روتے نڈال ہو گئے تھے۔ نجم الدین اور اسد الدین شیرکوہ کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے، اور وہ فولادی اعصاب رکھنے والے انسان بھی برسوں کے بیمار نظر آ رہے تھے۔ پھر دیکھنے والوں نے ایک جاں گزار منظر دیکھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے محل کی ایک کنیز پاگلوں کی طرح بھاگی چلی جا رہی تھی۔ نہ اس کے سر پر کوئی چادر تھی، نہ چہرے پر حجاب۔ لوگ حیران تھے کہ اس خوبصورت لڑکی پر کیا آفتاب پڑی ہے۔ ہزاروں قطار رو رہی تھی اور ہجانی انداز میں چیخ رہی تھی، لوگوں، تم نے میرے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا ہے؟ وہ مجھ سے ملے بغیر کہاں چلا گیا؟ یہ لڑکی شاریہ تھی جو صلاح الدین ایوبی کے مرنے کی خبر سن کر تقریباً اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ پھر وہ ایک ہی رفتار سے بھاگتی ہوئی نجم الدین ایوب کے گھر پہنچی۔ بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار سے اٹا ہوا چہرہ اور چڑھی ہوئی سانسیں، نجم الدین ایوب اسے ایک نظر میں نہیں پہچان سکا۔ تم کون ہو بیٹی؟ نجم الدین ایوب نے چند لمحوں کے لیے اپنا غم بھلا کر اس پریشان حال لڑکی سے سوال کیا۔ بابا، میں شاریہ ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ نجم الدین ایوب کی طرف بڑھی۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بابا، صلاح الدین ایوبی مجھ سے ملے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے نجم الدین ایوب کے سینے پر سر رکھ دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ اس المناک واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سلطان نور الدین محمود نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے معتمد غلام امین کے ساتھ ایک خفیہ سرکاری کام سے شہر حما بھیجا تھا۔ پھر ایک رات جب تمام لوگ گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے تو اچانک زلزلے نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ چند لمحوں میں حما کی زمین پر زیر و زبر ہو گئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو قریب کے شہر میں ٹھہرے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے جاسوسوں نے یہ عبرتناک منظر دیکھا۔ ایک رات میں پورا شہر کھنڈر بن گیا تھا۔ پھر برق رفتار شاہ سواروں نے شام پہنچ کر سلطان عادل کو اطلاع دی کہ حما میں ہر طرف تباہی کا منظر ہے، ایک مکان بھی زلزلے سے محفوظ نہیں رہا۔ چونکہ صلاح الدین ایوبی بھی حما کے ایک مقام میں مقیم تھا، اس لیے اس کی موت کا یقین کر لیا گیا۔ نجم الدین ایوب کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔
شامی فوج کا سالار ہونے کے باعث بہت سے سپاہی اور درباری امراء مسلسل تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ غم گساروں میں وہ تینوں منافق امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب بھی تھے، جو امیر ابن مرقوم کے فریب میں آ گئے تھے اور درد پردہ نجم الدین ایوب کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے سازشیں کر رہے تھے۔ ہم اس جوان مردگی پر یوسف کا ماتم کرتے ہیں۔ امیر راشد بن عبداللہ نے مصنوعی طور پر رنج و الم کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب نے اسما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آئے فلک کا گرفتار، یہ کیسا ستم ہے کہ بوڑھے ماں باپ وقت کے تھپیڑے کھانے کے لیے زندہ رہ گئے اور ان کے کڑیل جوانوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ کہتے ہوئے امیر فواد بن کعب نے آنکھوں میں آنسو لانے کی ناکام کوشش کی۔ اگرچہ تنہائی میں روتے روتے نجم الدین ایوب کی آنکھیں سوج گئی تھی، لیکن وہ تعزیت کرنے والوں کے سامنے غیر معمولی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ امیر، آپ کے ہمدردانہ جذبات کا بے حد شکریہ، مگر ایک مومن کے لیے یہ انداز گفتگو جائز نہیں ہے۔ بے شک صلاح الدین ایوبی کے غم میں ہمارے دل اداس اور آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہیے۔ تیسرے امیر عمیر بن مروان نے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے عجیب انداز سے نجم الدین ایوب کی دل آزاری کی۔ مجھے صلاح الدین ایوبی کی موت سے زیادہ اس بات کا غم ہے کہ تمہارے بیٹے کو قبر بھی نہیں ملی، نہ اسے غسل دیا گیا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اللہ ایسی موت کسی کو نہ دے۔ عمیر بن مروان کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھرا، لیکن وہ مروت میں خاموش رہا۔ امیر، یہ تم رسم تعزیت ادا کر رہے ہو یا ہماری مجبوریوں کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اسد الدین شیر کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور انتہائی تلخ لہجے میں عمیر بن مروان کی اس دلخراش گفتگو کا جواب دیتے ہوئے بولا، میرا یہ مطلب نہیں۔ امیر عمیر بن مروان گھبرا سا گیا تھا اور اس کے لہجے میں ہلکی سی لکنیت آ گئی تھی۔ ایک دن سب کو مر جانا ہے، لیکن جانے والے اپنی کوئی نشانی تو چھوڑ جاتے ہیں۔ عمیر بن مروان نے بات بنانے کی کوشش کی، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم اتنے بڑے کھنڈر میں اپنے بیٹے کی لاش کیسے تلاش کرو گے؟ اسد الدین شیر کو مزید جواب دینا چاہتا تھا کہ اچانک پوری گلی سرکاری نقیبوں کی آواز سے گونج اٹھی، سلطان عادل تشریف لا رہے ہیں۔ نقیبوں کی آواز نے صورتحال کو یکسر بدل ڈالا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیر کو تیزی کے ساتھ دروازے پر پہنچے۔ سلطان نور الدین زنگی کی سواری اپنے سپہ سالار کے دروازے پر آ رہی تھی۔ پھر وہ باجبروت حکمران نیچے اترا۔ سلطان عادل کے ہمراہ قاضی ابن ارسون بھی تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دونوں کے چہروں پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی اور قاضی ابن ارسون نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو سے گلے ملے۔ اس کے بعد دونوں اندرون خانہ چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی میرا خدمتگار یا مصاحب خاص نہیں تھا، سلطان نور الدین زنگی نے رسم تعزیت ادا کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح تھا اور اس سے مجھے بڑی امیدیں وابستہ تھی، لیکن حق تعالیٰ کی مرضی میں پوری کائنات مل کر بھی دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھیں بھیگ گئیں اور فضا پہلے سے بھی زیادہ سوگوار ہو گئی۔ والی شام کی یہ کیفیت دیکھ کر تینوں امیر راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے۔ امیر ابن مرقوم نے تو انہیں یہ کہہ کر ورگلایا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو دربار سلطانی میں بہت زیادہ رسائی حاصل کر چکے ہیں، لیکن آج جب ان تینوں نے صلاح الدین ایوبی کے لیے انتہائی تحسین آمیز کلمات سے سنے تو انہیں اندازہ ہوا کہ مرنے والا اپنے باپ اور چچا سے بھی آگے بڑھ کر سلطان عادل کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔
और यही वजह थी कि वो तीनों जवां मर्द सलाह उद्दीन अयूबी की मौत पर इंतहाई खुशी महसूस कर रहे थे। उनके ख्यालात में कुदरत उन पर बहुत ज़्यादा मेहरबान थी कि एक जहरीला कांटा खुद ब खुद उनके रास्ते से हट गया था। फिर काजी इब्न अरसून ने निहायत रिक्कत अमेज़ लहजे में अपने शागिर्द के लिए दुआ मग़फ़िरत की, यहाँ तक कि उस मजलिस में मौजूद तमाम लोगों की आंखों से आंसू रवा हो गए। खुद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की आंखों से बहने वाले आंसू उनकी दाढ़ी को भिगो रहे थे। तीनों हासिद अमीरों ने भी सुल्तान आदिल को खुश करने के लिए रोने की कोशिश की, मगर आंखों के गोशे तो उस वक्त भीगते हैं जब दिल पर चोट पड़ती है। और राशिद बिन अब्दुल्ला, फवाद बिन काब, उमैर बिन मिरवान के सीनों में दिल की जगह पत्थर रखे हुए थे। फिर जब सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रुखसत होने लगे तो उन्होंने अपने सिपह सलार नजमुद्दीन अयूब को मुखातिब करते हुए कहा, अगरचा सरकारी कारिंदों ने इतला दी है कि शहर हमा में सारे मकानात मुनहदम हो गए और दूर तक इंसानी ज़िंदगी के आसार नहीं मिलते, लेकिन फिर भी यूँ महसूस होता है कि जैसे सरगोशी में कोई मुझसे कह रहा हो कि सलाहुद्दीन अयूबी महफूज हैं। आमीन। काजी इब्ने अरसून ने बावाज़ बुलंद कहा, आप सुल्तान आदिल हैं और मुझे यकीन है कि हक़ ताला आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी और काजी इब्ने अरसून की बातें सुनकर नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन शेरको के मुर्दा चेहरों पर खुशी की तेज़ लहर दौड़ गई थी, मगर तीनों हासिद उमरा दिल ही दिल में हंस रहे थे कि सुल्तान आदिल सलाहुद्दीन अयूबी के बाप और चचों को झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं, वरना मौत की वादी में गुम हो जाने के बाद कौन वापस लौट कर आया है। दूसरी तरफ शहर हुमा में बड़ी अजीब सूरत हाल थी। रात भर गहरी नींद सोने के बाद जब सलाहुद्दीन अयूबी और सुल्तान आदिल का ग़ुलाम अमीन बेदार हुए तो दोनों पर शदीद हैरत और सकूत की कैफियत तारी हो गई। बहुत देर तक उनकी समझ में ही नहीं आया कि वो कहाँ हैं। कमरा तो वही था जहाँ सलाहुद्दीन अयूबी और अमीन रात को सोए थे, लेकिन घर के दरवाजे के बाहर का मंजर बड़ा हैबतनाक था। चारों तरफ मिट्टी और पत्थरों का ढेर था, जिसमें दोनों के घोड़े भी दब कर मर गए थे। बहुत देर तक सलाहुद्दीन अयूबी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का ग़ुलाम हैरान और परेशान खड़े रहे। फिर मकानात के मलबे से गुजर कर वो कुछ दूर तक आगे बढ़े ताकि किसी महल्लेदार से मिलकर सूरत हाल जानने की कोशिश करें, मगर किसी से पूछते क्या कि कल रात शहर हुमा पर क्या क़यामत गुजरी, वहाँ तो कोई भी ज़िंदा नहीं बचा था। चंद घंटों के इंतहाई दुश्वार गुजार सफ़र के बाद सलाहुद्दीन अयूबी और अमीन को अंदाज़ा हो गया था कि पूरा शहर ज़लज़ले की लपेट में आ चुका है। भूख और प्यास की शिद्दत से दोनों का बुरा हाल किया था। फिर वो थक कर बैठ गए और अल्लाह ताला के इस बेमिसाल करम का शुक्र अदा करने लगे। खालिक कायनात ने उन्हें आफत नगहानी से महफूज रखा था। सुल्तान आदिल का ग़ुलाम अमीन बहुत खुश था और बुलंद आवाज़ में अपने जज्बात का इज़हार कर रहा था, मगर ये सोच कर सलाहुद्दीन अयूबी की आंखों में यकायक आंसू आ गए कि वो जिस मकान के मलबे पर बैठे थे उसके नीचे पता नहीं कितने मकी दफन थे। शाहराए आम तक पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी और दोनों के पाँव छालों से भर गए थे। रास्ते सुनसान थे और दूर दूर तक किसी ऐसी सवारी का पता नहीं था कि जो उन्हें करीबी शहर तक पहुंचा सके। मजबूरन सलाहुद्दीन अयूबी और अमीन ने वो रात पुल अस्मा के नीचे इस तरह गुजारी कि दोनों के पेट खाली थे, उनकी ज़बानें प्यास से खुश्क हो गई थी। फिर दूसरी सुबह वो दोनों उस रास्ते से गुजरने वाले घोड़सवारों की मदद से करीबी शहर तक पहुँचे और खाना खाकर उस तरह सोए कि रात के वक्त उनकी आँख खुली। अलगर्ज 3 दिन की अज़ियतनाक मुसाफत के बाद सलाहुद्दीन अयूबी और अमीन इंतहाई शिकस्ता हालत में दारुल हुकूमत शाम पहुँचे। पूरे शहर में एक तहलका मच गया कि किसी को उनकी ज़िंदगी का यकीन नहीं हो रहा था, मगर वो दोनों जिंदा थे।
پھر سلطان نور الدین محمود زنگی نے صلاح الدین ایوبی کے زندہ سلامت بچ جانے پر جشن خاص کا اہتمام کیا۔ خود سلطان عادل نے اپنے ہاتھ سے صلاح الدین ایوبی کو قبائے زرنگار پہنائی۔ یہ منظر دیکھ کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کوہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو اظہار تشکر کے طور پر تھے کہ خالق کائنات نے ان کے بیٹے کو دوسری زندگی عطا کی۔ امیر راشد ابن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فؤاد بن کعب کے چہرے مسخ ہو کر رہ گئے تھے۔ ان تینوں سے یہ جشن مسرت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ان کی یہ حرکت درباری آداب کے خلاف نہ ہوتی تو وہ یہ منظر دیکھنے کے بجائے دربار سے اٹھ کر جا چکے ہوتے، یا پھر اس جشن خاص میں شریک ہی نہ ہوئے ہوتے۔ مگر قدرت کے کھیل میں بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ تینوں حاسد امراء صلاح الدین ایوبی کو اس طرح مردہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی قبر کا نام و نشان تک نہ ہوتا، مگر یہ کیسی ناقابل یقین بات تھی کہ صلاح الدین ایوبی نہ صرف زندہ تھا بلکہ سلطان نور الدین محمود زنگی سے اسے اپنے دست مبارک سے خلعت خاص پہنا رہے تھے۔ امیر راشد بن عبداللہ، فؤاد بن کعب اور عمیر بن مروان ناقابل بیان اذیت و کرب میں مبتلا تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی ایک ولی صف حکمران تھے۔ ان کی حکومت میں رقص، سرور اور شراب نوشی ممنوع تھی۔ اگرچہ کچھ عمرہ بادہ کشتی کرتے بھی ہوں گے تو اپنے تہہ خانوں میں چھپ کر بھی۔ اگر کوئی با اثر شخص اس پر لعنت بھی مبتلا ہوتا اور اس کی بدکاری کا راز فاش ہو جاتا تو سلطان نور الدین زنگی اس کے عہدہ و منصب کا خیال کیے بغیر سر عام کوڑے لگواتے۔ اگر سلطان عادل کا کوئی شوق تھا تو بس شعر و شاعری تھا، اور شعر و شاعری بھی ایسی کہ مسلمانوں کے خون کو گرماتی رہے اور ان کے اخلاق کی تربیت کرتی رہے۔ ہر قلعہ سلطان نور الدین زنگی کا درباری شاعر تھا، بڑے پر اثر اور انقلابی شعر کہنے والا۔ جب سلطان عادل صلاح الدین ایوبی کو خلعت خاص پہنا چکے تو شاعر ہر قلعہ اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور اس نے بڑے پرسوز لہجے میں یہ دو اشعار پڑھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بے پناہ کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں محفوظ رکھا اور ان کے بھائیوں کی فتنہ گرانہ چالوں کو ناکام بنا دیا، اسی طرح پروردگار عالم نے ہمارے صلاح الدین ایوبی کے چاروں طرف بھی اپنے کرم کا حصار کھینچ دیا تھا اور وہ زلزلے کی تباہ کاریوں سے امان میں رہا۔ میری دعا بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ معبود حقیقی آئندہ بھی اسی طرح صلاح الدین ایوبی کو حاسدوں کی نظر بد اور زمانے کی شر انگیزیوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ صلاح الدین ایوبی کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ ہماری ہر آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچتی رہے۔